پاکستان اور مصر کے درمیان دیرینہ شراکت داری اور بھائی چارہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مصری وزیر خارجہ کے ہمراہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور مصر میں معیشت، دفاع سمیت دیگر شعبوں میں تعاون فروغ پا رہا ہے۔ مصر کو مسلم اسلامی دنیا میں پاکستان کا اہم شراکت دار سمجھتے ہیں۔ غزہ میں امن کے لیے مصر کے کردار کو سراہتے ہیں۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر احمد محمد عبدالعاطی کا کہنا ہے، ہمیں مشترکہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ دونوں ممالک مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی مذمت کرتے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کو یک طرفہ قرار دیتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی افواج جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر دفاع خارجہ آصف نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ 10 اکتوبر کو جنگ بندی نافذ ہونے کے بعد سے کم از کم 352 فلسطینی شہید ہو چکے۔ شرم الشیخ میں دستخط کیے گئے اس معاہدے کا مقصد خطے میں استحکام لانا تھا۔ اسرائیل کی کارروائیوں نے معاہدے پر عمل درآمد کی نیت پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ معاہدے کی حمایت کرنے والے ممالک ترکی، مصر اور قطر کو تشدد کے پیش نظر اپنے موقع پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان پہلے ہی تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ ستائیسویں آئینی ترمیم پر تشویش، پاکستان نے UN ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کا بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پارلیمنٹ کی منظور کردہ 27ویں آئینی ترمیم پر اقوام متحدہ کی بے جا تشویش ناقابل فہم ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور ہوئی۔ آئینی ترمیم عوامی نمائندے کا آئینی اور جمہوری اختیار ہے۔ پاکستان انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ سیاسی تعصب اور غلط معلومات پر مبنی بیانات سے گریز کیا جائے۔ پاکستان کا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمشنر کے غیر مستند خدشات پر تشویش کا اظہار۔ NA-18 ہری پور کا الیکشن متنازع بنانے کے لیے بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی اپوزیشن کی جانب سے لگائے گئے الزامات پر وضاحت کہا کہ DRO اور RO کی تعیناتی کو سازش قرار دینا حقائق کے منافی ہے۔ الیکشنز ایکٹ 2017 کے تحت RO اور DRO تعیناتی کا اختیار الیکشن کمیشن کو حاصل ہے۔ ضمنی انتخاب کے دن تک کسی کی جانب سے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا۔ شکست کے بعد الزامات لگانا انتخابی عمل کو مشکوک بنانے کی کوشش ہے۔ RO درخواست وصول نہ کرے تو فریقین کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ فارم 45 پہلے سے تیار ہونے کا الزام بھی غلط اور بے بنیاد ہے۔ پشاور میں FC ہیڈ کوارٹرز خودکش دھماکے کی تفتیش جاری۔ نادرا نے تینوں حملہ آوروں کی افغان شہریت کی تصدیق کر دی۔ تفتیشی حکام کے مطابق دھماکے سے متعلق 100 سے زائد مشتبہ افراد سے تفتیش کی جا چکی۔ حملہ آوروں کی رحمان بابا قبرستان سے FC ہیڈ کوارٹر تک آنے کی فوٹیج حاصل کر لی۔ حملے کے روز دہشت گردوں کے زیر استعمال کوئی موبائل فون نہیں تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا آج 58واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے۔ 30 نومبر 1967 کو ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ بلند کیا۔ ملک کو متفقہ آئین دیا۔ لاڑکانہ میں مرکزی تقریب ہوگی۔ بلاول بھٹو خطاب کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیغام میں کہا، پیپلز پارٹی کی جدوجہد نے پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کیا۔ آمریت کے خلاف مزاحمت اور عوامی حقوق کی بحالی پیپلز پارٹی کا تاریخی کارنامہ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے، پیپلز پارٹی ہمیشہ مظلوموں کے حقوق کی ڈھال بنی رہی۔ غریبوں، محروم طبقات، کسانوں، مزدوروں، خواتین اور اقلیتوں کی آواز بنتی رہے گی۔ لاہور میں ترقی کا نیا دور۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے دوسرے فیز کا آغاز کر دیا۔ شہر کی 6284 گلیوں کی مکمل اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ فیز 2 سے متعلق اجلاس۔ مریم نواز نے کہا کہ لاہور کی ترقی میں معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ فیز 2 کی تکمیل میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ اپ گریڈیشن کے ساتھ لاہور کا ہر محلہ رہائش کے لیے فخر کی علامت بنے گا۔ سری لنکا میں سمندری طوفان نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 159 افراد ہلاک، 200 سے زائد لاپتہ، 20,000 سے زائد گھر تباہ، 1,80,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے۔ سمندری طوفان آج بھارت کے ساحلی علاقوں سے ٹکرائے گا۔ ریاست تامل ناڈو کے ساحلی علاقوں میں شدید بارشیں، نشیبی علاقے زیر آب، 50 سے زائد پروازیں منسوخ۔
امریکی ریاست کیلیفورنیا کے مال میں فائرنگ، 4 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ہلاک اور زخمیوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ فائرنگ 2 افراد کے درمیان جھگڑے کے بعد ہوئی، ملزم فرار۔ اور سعودی عرب انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کونسل کا رکن بن گیا۔ لندن میں ہوئے انتخاب میں سعودی عرب کے حق میں 142 ووٹ ڈالے گئے۔ سعودی وزیر ٹرانسپورٹ صالح الجاسر کا کہنا ہے کہ یہ کامیابی سمندری ٹرانسپورٹ کے لیے سعودی ویژن 2030 کے ہدف کا نتیجہ ہے۔ سمندری تنظیمیں رکنیت دنیا سعودی عرب کی صلاحیتوں اور قیادت پر اعتماد ہے۔ طالبان رجیم پاکستان سمیت پورے خطے اور دنیا کے لیے خطرہ بن چکی۔ دہشت گردوں کی پاکستان میں دراندازی کے لیے طالبان مکمل سہولت کاری کرتے ہیں۔ طالبان رجیم دہشت گردوں کی سہولت کاری بند کرے۔ فتنہ الخوارج اگر پاکستانی ہیں تو ہمارے حوالے کریں۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا 2 ٹوک پیغام۔ سینئر صحافیوں سے گفتگو میں کہا، پاک افغان تجارت کی بندش کا مسئلہ ہماری سیکیورٹی سے جڑا ہے۔ خون ریزی اور تجارت اکٹھے نہیں چل سکتی۔ ہمارا افغانیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، افغان طالبان رجیم سے مسئلہ ہے۔ طالبان رجیم نے نان اسٹیٹ ایکٹرز پالے ہوئے ہیں۔ سات جنگی جہازوں اور S-400 کی تباہی والا ٹریلر بھارت کے لیے ہارر فلم قرار۔ DGISPR کہتے ہیں آپریشن سندور میں شکست کے بعد جھوٹے بھارتی بیانات اپنے عوام کا غصہ کم کرنے کے لیے ہیں۔ بھارت میں خود فریبی کی سوچ رکھنے والی قیادت کی اجارہ داری ہے۔ بھارتی آرمی چیف کا آپریشن سندور کو ٹریلر قرار دینا خود فریبی کی عکاسی کرتا ہے۔ کوئی بھی ملک اگر طالبان رجیم کو فوجی ساز و سامان مہیا کرتا ہے تو یہ دہشت گردوں کے ہاتھ ہی لگے گا۔ پاک افغان سرحدی علاقوں میں انتہائی مضبوط پولیٹیکل ٹیرر کرائم گٹھ جوڑ موجود ہے۔ ملک بھر میں خشک سردی کے ڈیرے، بالائی علاقوں میں سرد ہواؤں کی دستک۔ سکردو -11، لیہ -9، گلگت اور کلات میں پارہ -6 تک پہنچ گیا۔ بابوسر ٹاپ -4، چترال، دیر اور استور میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سرد موسم اور برفباری کے باعث کاغان سے بابوسر ٹاپ 3 ماہ کے لیے سیاحوں کے لیے بند۔ مری، گلیات اور گرد و نواح میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند میں اضافہ متوقع۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی کا راج برقرار۔ آلودہ ترین شہروں میں صوبائی دارالحکومت لاہور کا پہلا نمبر۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 334 ریکارڈ۔ قصور، نارووال، شیخو پورہ اور دیگر شہروں کی فضا بھی انتہائی مضر صحت۔ تمام قانونی راستے اختیار کیے مگر بانی PTI سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ ہمارے پاس پرامن احتجاج کے سوا کوئی اور آئینی راستہ نہیں۔ وزیراعلیٰ KP سہیل آفریدی کی گفتگو۔ NFC ایوارڈ کے اجلاس میں شرکت کا بھی اعلان۔ بولے، ہم اپنے حق پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے کہا کہ بانی PTI سے ملاقات ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ ہمیں جینے نہ دیا گیا تو ہم بھی آپ کو جینے نہیں دیں گے۔